تو کیا ہوا کہ بات ایک دن چھیڑ رہی تھی کہ بابا جی نے بتایا کہ جب میں جوان تھا تو میں یہ ذکر کرتا تھا، میرا یہ وظیفہ تھا۔ تو ہمارے گھر میں میری بہن جو کہ آپ خوب جانتی ہیں، باجی شناز ہیں، جو کہ پچھلے 40-45 سال سے یہ روحانیت میں ہی ہیں، تو وہ ماشاءاللہ پاک دامن بی بی ہیں اور ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں بھی رات کو بیٹھ کے تہجد میں یہ ذکر کر رہی تھی اللہ الصمد کا، تو یہ ذکر کرنے کے دوران سامنے مجھے 3 کمرے پار کر کے باہر کے گیٹ سے ایک روحانی شخصیت داخل ہوتی نظر آئی۔ ان کے ساتھ 2 اور بندے بھی تھے۔ انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ پیران پیر شیخ حضرت عبدالقادر شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، ذرا محتاط ہو جائیے۔ تو باجی شناز کہتی ہے میں نے دیکھا اور دیواروں کے پار مجھے دکھائی دے رہے ہیں آتے ہوئے، یعنی جیسے دیواروں کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور ٹائم بھی ایسا ہے کہ سو نہیں رہی ہیں، راتوں کو تہجد پڑھتی تھی وہ اٹھ کے خاص۔ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تشریف لائے، انہوں نے باجی شناز کے سامنے آ کے بیٹھے اور ان سے کچھ ان کو بتایا کہ اللہ رب العزت آپ کو بہت عزت دینے والا ہے انشاءاللہ بہت جلد، اور جس بندے پہ آپ پڑھ کے پھونک دیں گی تو وہ شفا پا لے گا، جس کے متعلق دعا کر دیں گی یہ ہو جائے گا۔ تو آپ کا یہ مرتبہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی آپ کے مرتبے ہوں گے جو آپ کو دکھائی دیتے رہیں گے۔ تو انہوں نے یہ اس طریقے سے اور بھی باتیں کی جو باجی شناز خود بتا سکتی ہیں، اگر ویور نے چاہا تو میں ان سے پوچھ کے۔ تو یہ ایک ملاقات تھی، روحانی ملاقات باقاعدہ، اور وہ کہہ رہی ہیں میں ڈر بھی نہیں رہی تھی کہ ایک شخصیت ہے، سفید بال، سفید چہرہ، نورانی ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ، آ کے بات کر رہے ہیں ایسے وغیرہ۔ تو انہوں نے یہ خوشخبریاں سنا کے چلے گئے۔ تو پھر انہوں نے خوابوں میں بھی دیکھا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ٹی وی میں دیکھا کہ ایک شخص ہے گیم کھیل رہا ہے، وہ گر گیا ہے، تو ان کو بڑا دکھ ہوا کہ وہ گر گیا ہے۔ تو باجی شہناز کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اسکرین کے اوپر دعا کر کے پھونکی ہے اور وہ شخص کھڑا ہو کے کھیلنے لگ پڑا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک وہ بھی شاید وقت آئے گا یا آ چکا ہے، کیونکہ ابھی لوگوں کو شفا ملنا شروع ہو گئی ہے، جن کی تصویروں پہ باجی شہناز دم کرتی ہیں نا، اللہ رب العزت ان کو شفا دے رہا ہے، اور یہ میرے رب کریم کا احسان ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا، تو کتنے گھروں پہ انہوں نے ماشاءاللہ پھونکا تو وہاں سے جنات چلے گئے۔ تو یہ رب کریم کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ جس بندے کو یہ چیز دے دے۔ تو باجی شہناز کہتی ہیں کہ یہی وظیفہ میں بھی کر رہی تھی، اللہ الصمد کا ہی۔ تو ہمارے گھر میں تمام لوگ، میں، میری مسز، سب لوگ ہم یہ اللہ الصمد کا وظیفہ کرتے ہیں، اور اللہ الصمد کے وظیفے کے جو فائدے ہیں اگر آپ لوگ جان لیں تو آپ لوگ سونا چھوڑ دیں، آپ لوگ دنیا میں ہر چیز مانگنا چھوڑ دیں، اگر آپ کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ اللہ الصمد کا جو آپ نے وظیفہ بتایا، اس کی اجازت کے بارے میں، یا یہ جو پڑھ کر پھونک مارنے والا عمل ہے، اس میں اجازت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ایک سوال میں آپ کے بہت زیادہ سوالات ہیں، تو میں تقریباً تھوڑی سی دیر لوں گا، تھوڑا سا زیادہ وقفہ لوں گا، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے جو یہ ہے کہ آپ اللہ الصمد کا وظیفہ کریں اور دم کریں اور ٹھیک ہو جائے، یہ سٹیج کب آتی ہے؟ ناظرین دیکھیے، اللہ الصمد ایک ایسا نام ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز سے مراد یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ محتاج ہیں، ہم لوگ ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ محتاج ہیں۔ یقین کیجئے کہ کھانے پینے میں ہم محتاج ہیں، ہم اپنے حتیٰ کہ جسم کے محتاج ہیں کہ ہمارا جسم ٹھیک طریقے سے چلتا جائے۔ کھانا کھا لیا وہ ہضم نہیں ہو رہا، ہم اس کے محتاج ہیں۔ کھانا حاصل کرنا ہے، رزق چاہیے، اس کے لیے محتاج ہیں۔ سانس ہماری چلتی رہے، ہم اس کے لیے بھی محتاج ہیں، آکسیجن کے محتاج ہیں۔ انسان پیدا ہی محتاج ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنے آپ کو اللہ الصمد کہا، اور یہ غور کیجیے آپ لوگ کہ پورے قرآن مجید میں 114 صورتوں میں سے سورہ الاخلاص اور آیت الکرسی، یہ دونوں ایسی یہ ہے کہ یہ آیت اور یہ صورت ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت، اکیلے پان کو بیان کرتی ہے۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بتانا شروع کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے، انہوں نے کہا آپ بتائیے اللہ ہے کیا، آپ بتائیے اللہ کے متعلق ہے کیا۔ تو یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اچھا میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ پورے قرآن مجید میں اللہ الصمد کا لفظ واحد ایک ہی دفعہ سورہ الاخلاص میں آیا ہے،
باقی اللہ کے نام الرحمن، رحیم، کریم، العزیز، الجبار، المتکبر وغیرہ 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 مختلف صورتوں میں جو ہے اللہ رب العزت کے نام آئے ہیں. لیکن یہ نام، یہ جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کے 99 ناموں کو ہم صفات کہتے ہیں. صفات کیا ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیے نا کہ کریم ہے کرم کرنے والا، رحیم ہے رحم کرنے والا. تو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا اس میں کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے. ایک سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک سے مراد میں کہوں کہ دنیا میں یہ چیز ایک ہی ہے. اس کا مراد ہے کہ اس جیسی کوئی دنیا میں کاپی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ الصمد ہے، یہ ٹوٹل بے نیاز ہے. میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کا نہیں ہے کہ کوئی مجھے عبادت کرے یا نہ کرے. سب میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. الصمد پہ ہی ہم صمدیت پہ ہی اگر بات کریں تو وہ تقریباً 1 گھنٹے سے کا زیادہ لیکچر ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا باپ نہیں ہے، میرے بیٹے، مجھے پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا. اب وہ کرسچینٹی بھی علیحدہ ہو گئی اور اس جیسا کوئی نہیں. جب یہ بات ہوگی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق، تو اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے رزق کے لیے مانگ رہی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ میں ان کو رزق دوں کیونکہ رزق میں دینے والا ہوں. اللہ رزق عطا فرماتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا یا رحمان یا رحمان، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت کو پکار رہے ہیں. وہ اسی صفت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش آتا ہے جس صفت کے ساتھ ہم اس کو پکاریں گے. یعنی جیسا ہم گمان رکھیں گے اللہ. سبحان اللہ. میں نے یقین کیجئے کہ زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کئی جگہ پہ جھگڑے ہو رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں جا کے بات کرتا ہوں. تو سب نے کہا نہیں وہ بہت غصے میں ہیں، وہاں نہیں جانا. میں نے سے کہا کہ آپ چھوڑ دو. میں گیا اور میں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کیا بڑا عاجز ہو کے اور بڑا سافٹ اور سویٹ ہو کے. دشمنوں سے، جو کہ دشمن تھے لوگوں کے، ان سے بات کی تو انہوں نے میرے ساتھ دوستوں کی طرح بات کی، مجھے کھلایا پلایا. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جس طریقے سے جیسے آپ ایک اچھا بھلا بندہ ہوگا، میں اس کے ساتھ کہوں تم نے یہ کیا کیا، تم کون ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی اس کا بھی مزاج خراب ہو جائے گا. اور جب مزاج خراب ہو جائے گا تو سمجھ لیں کہ پھر تعلقات بھی. تو اللہ رب العزت کی جو صفت ہے صمدیت، جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس کائنات کا سب سے طاقت والا ہے. اللہ رب العزت سب سے زیادہ غنی ہے ہی غنی بلکہ، اور اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. یعنی ایسے پھر مجھے 99 سے بھی زیادہ صفات بیان کرنی پڑ جائیں گی، میں مختصر بتا رہا ہوں. جب آپ یہ ذکر کرنا شروع کرتے ہیں نا، عموماً جمعرات کے دن مغرب کے بعد بیٹھ کے اس کا وظیفہ کرنا ہوتا ہے اللہ الصمد کا، تو سورہ اخلاص کو مطلب پڑھنا ہوتا ہے اس طریقے سے درود شریف کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد کہ آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد، اللہ الصمد کی آیت کو 100 بار پڑھنا ہے. 100 بار تسبیح کرنے کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آپ کی ایک تسبیح ہوگی. طاق عداد میں پڑھنی ہوتی ہے 1 3 5 7 9 یا 11 سے زیادہ مت پڑھیں، وہ پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر. آپ نے بات کی نا دم کی، کہ ایک وقت اس بندے پہ وہ آ جائے گا جو یہ ذکر کرتا رہتا ہے. جس بندے کے لیے شفا کی دعا کرے گا وہ دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی. اگر وہ ٹیلی فون پر بھی، موبائل پر بھی، کسی طریقے سے بھی اس کی تصویر پہ بھی دم کر دے گا، اللہ رب العزت کو شفا دینا شروع کر دے گا. اس بندے کی باتیں ایسے میٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی کہ جب وہ بندہ بولے گا تو اس کے ارد گرد لوگوں کا جیسے ہوتا ہے نا وہ مجمع لگنا شروع ہو جائے گا کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. لوگ اس کی باتوں کی طرف کھنچے ہوئے چلے آئیں گے کہ یہ کتنی خوبصورت اور جامع بات کر رہا ہے اور بڑی الگ سی باتیں کر رہا ہے جو پہلے سے نہیں سنی. اس کے دشمن رشتہ دار بھی اس کے دوست بن جائیں گے اور اس کی طرف کھنچے ہوئے چلے آ جائیں گے. اور حیرانگی کی بات، اگر کوئی واقعہ ہونے والا ہے نا خاندان میں، ملک میں، کہیں بھی، تو اس کو آٹومیٹیکلی اس کو کچھ نہ کچھ اس کی چھٹی حص کہہ لیں یا الہام کہہ رہے، جو بھی اللہ رب العزت چاہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کو خواب ایسے روحانیت کے آتے ہیں کہ اس کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اب میری منزلیں طے ہو رہی ہیں. یہ میرا فرسٹ سٹیج ہے، جیسے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس المطمئنہ، یہ ساری سٹیجز پہ بندہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور بندے کی پھونک میں بھی وہ پھر دم والی شفا ہو جاتی ہے. اب وہ کب وہ دم کر سکتا ہے جب کہ اس نے کیا ہی نہیں. یہ بات میں اس کو خواب میں
جیسے میں جب اللہ رب العزت کا ذکر کرتا تھا تو مجھے جو ذکر دیا گیا تھا آسمان پہ لکھا ہوا، جب میں نے کرنا شروع کیا تو جب وہ میرا ذکر ایسا ہو گیا تو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں اپنی والدہ محترمہ کو دم کر رہا ہوں. میری والدہ لیٹی ہوئی ہیں، ان کے گھٹنے پہ شدید درد ہے اور وہ کراہ رہی ہیں کہ درد ہے درد. میں کہتا ہوں امی جی درد ہے بہت زیادہ. تو میں سوچتا ہوں کہ میں تو اس آیت کا میں دم ورد کرتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی، تو میں کیوں نہ ان پہ پڑھ کے پھونکوں. جیسے ہی میں نے پڑھ کے دم کیا اپنی والدہ محترمہ کے گھٹنے پہ تو وہ کھڑی ہو کے ایک دم بھاگنے لگ پڑی چھوٹے بچوں کی طرح. اور میری مطلب یہ ہے کہ 70 سال کی والدہ. تو میں خواب میں حیران ہو گیا کہ میری والدہ تو بچوں کی طرح اتنی ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب تھا کہ مجھے اب اجازت مل گئی ہے کہ میں اب وہ دم کر سکتا ہوں. پچھلے دنوں فرح کو بہت تکلیف ہوئی. فرح میری وائف ہے، اس کو دم، اور وہ 3-4 دن بڑی شدید تکلیف میں تھی. تو اس کے پاؤں موڑے بھی نہیں جا رہے تھے. اور بیویاں تو آپ کو پتہ ہے گھر کی وزیر اعظم ہوتی ہیں، سربراہ ہوتی ہیں، اور گھر کا نظام بھی سنبھالا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ چلے میں دم کر دیتا ہوں. تو میں نے دم کیا تو چند منٹس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تو بھول ہی گئی ہوں. میں نے کہا مذاق کر رہی ہو؟ کہتی ہے واقعی آپ کا دم کام کرتا ہے، آپ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو میں نے اسے کہا چلے انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی تو کروں گا. اللہ رب العزت نے خواب میں دکھایا تھا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ ورد کر رہے ہوتے ہیں نا، روحانی دنیا ہے. اب یہ دیکھیے ہم لوگ پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ دنیا ہے نا، ہمیں وہ دکھائی دے رہا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. ہماری آنکھوں کی ایک فریکوینسی ہے جو کہ اس فریکوینسی کے اندر کی مخلوق کو دیکھ سکتی ہے.